آج الحمدللہ 13ویں پارے میں سے سورہ یوسف کا خلاصہ آپ کی بارگاہ میں پیش کروں گا۔ اللہ تبارک و تعالی نے سورہ یوسف میں حضرت یوسف علیہ السلام کا پورا واقعہ بچپن سے لے کر جوانی تک کا ذکر فرمایا ہے، اور اس دوران جو بھی آپ کی زندگی میں اتار چڑھاؤ آئے ان سب کا اللہ تبارک و تعالی نے اجمالی ذکر فرمایا ہے، اور رب کائنات نے اس کو احسن القصص فرمایا، سب قصوں سے بہترین قصہ۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ایک تو اس میں آپ کے بچپن کے بھی حالات ہیں اور جوانی کے بھی حالات ہیں، پھر آپ کی پریشانی، تکالیف، مصائب و آلام کے بھی حالات ہیں، پھر اس کے بعد خوشحالی کے بھی حالات ہیں۔ تو زندگی کا تقریباً ہر قسم کا جو پہلو ہوتا ہے زندگی کا وہ حضرت یوسف علیہ السلام کے قصے میں موجود ہے، تو اس لیے اس کو اللہ تبارک و تعالی نے احسن القصص فرمایا ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام یعقوب علیہ السلام کے بیٹے ہیں، اور یعقوب علیہ السلام اسحاق علیہ السلام کے، اور اسحاق علیہ السلام حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے ہیں۔ یوں حضرت یوسف علیہ السلام حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پڑپوتے ہیں۔ بچپن میں تقریباً لگ بھگ 7 سال کی آپ کی عمر مبارک تھی تو آپ نے ایک خواب دیکھا تھا۔ آپ کے والد گرامی حضرت یعقوب علیہ السلام آپ سے بے حد محبت فرمایا کرتے تھے، پیار کیا کرتے تھے۔ آپ کی محبت کی ایک وجہ تو یہ تھی کہ حضرت یعقوب علیہ السلام نے بھانپ لیا تھا، جان لیا تھا کہ یوسف علیہ السلام ان کے بیٹوں میں سے اللہ کے نبی بنیں گے۔ ایک وجہ تو یہ تھی، اس وجہ سے آپ سے بہت پیار کرتے تھے، آپ کے اخلاق کردار بہت عالی تھے۔ بچپن میں ہی آپ کا کردار سب سے الگ تھلگ جدا تھا۔ ظاہر ہے جو نبی بنیں گے، نبوت کا اظہار کریں گے تو ان کا کردار بھی ویسا ہی ہوتا ہے۔ ویسے بھی آپ گھر میں دیکھیں جی، جو بچہ سب سے اچھے کردار کا مالک ہو گھر والے اسے سب سے زیادہ پیار کرتے ہیں، قدرتی امر ہے۔ اور پھر دوسری بات یہ بھی تھی کہ یوسف علیہ السلام اور آپ کے جو چھوٹے بھائی تھے بنیامین، یہ دونوں سگے بھائی تھے، دوسرے ان کے 10 بھائی اور تھے، دوسری ماؤں سے تھے، تو وہ ان کی والدہ بھی فوت ہو گئی تھی، تو اس وجہ سے حضرت یعقوب علیہ السلام ان سے زیادہ محبت فرمایا کرتے تھے۔ 7 سال کی عمر میں آپ نے خواب دیکھا کہ 11 ستارے آپ کو سجدہ کر رہے ہیں، سورج بھی آپ کو سجدہ کر رہا ہے، اور چاند بھی آپ کو سجدہ کر رہا ہے۔ یہ خواب آپ نے اپنے والد حضرت یعقوب علیہ السلام سے بیان فرمایا۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے فرمایا، بیٹا یہ خواب کسی اور کو بیان مت کرنا، کہیں ایسا نہ ہو کہ شیطان تمہارے بھائیوں کو بہکائے اور جذبہ حسد میں وہ کوئی خطرناک تمہارے ساتھ معاملہ کر دیں۔ لیکن وہ اللہ کی ایک حکمت ہے، قدرت ہے، جو رب نے کرنا ہوتا ہے وہ ہو کر رہتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو کرنا تھا وہ ویسا یوں ہوا کہ حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائیوں کو خواب کا بھی پتہ چلا، اور پھر وہ ویسے بھی پریشان تھے کہ والد صاحب ہمیں چھوڑ کے ہم سے زیادہ اس سے پیار کرتے ہیں، بکریاں ہم چراتے ہیں، گھر کے کام کاج ہم کرتے ہیں، جوان ہم میں، بڑے ہم میں جو والد کا سہارا بنے ہیں، اور یہ تو کچھ بھی کام نہیں کرتے، اور پھر بھی والد صاحب کی نظر میں یہ سب سے زیادہ پیارے ہیں۔ تو اس وجہ سے ان کے دل میں کچھ پریشانی اور رنج بھی تھا۔ تو آخر کار انہوں نے منصوبہ بنایا حضرت یوسف علیہ السلام سے چھٹکارا حاصل کرنے کے لیے، تاکہ یوسف علیہ السلام کو کنارے کر دیں۔ جب یوسف علیہ السلام ہوں گے نہیں تو والد صاحب لا محالہ ہم سے ہی محبت کریں گے پھر۔ تو اس کے لیے انہوں نے حضرت یعقوب علیہ السلام سے اجازت مانگی کہ ہم شکار وغیرہ کھیلنے کے لیے جائیں گے، تو یوسف علیہ السلام کو ہمارے ساتھ آپ بھیجیں، یہ بھی ہمارے ساتھ باہر جائیں، کھیلیں کودیں، تیر اندازی کریں، شکار کریں۔ تو حضرت یعقوب علیہ السلام نے پہلے تو منع کر دیا۔ یعقوب علیہ السلام اپنے آپ سے جدائی نہیں کرنا چاہتے تھے، لیکن بھائیوں نے اصرار کیا تو حضرت یعقوب علیہ السلام نے یوسف علیہ السلام کو بھائیوں کے ساتھ بھیج دیا۔ لگ بھگ 10 سال کے لگ بھگ اس وقت آپ کی عمر تھی، 10-12 سال اتنی عمر تھی۔ یوسف علیہ السلام کو جب بھائی گھر سے لے کر چلے تو بڑی محبت سے والد صاحب کے سامنے بڑی شفقت سے اپنے کندھوں پہ اٹھایا، بڑی محبت کا اظہار کیا۔ لیکن جب باپ نظروں سے اوجھل ہوئے تو وہ کندھے پہ اٹھائے ہوئے یوسف علیہ السلام کو زمین پر پٹخ دیا۔ اللہ گئی وہ ساری محبت۔ دیکھیں یہی ہمارے لیے سبق ہے۔ اگرچہ ہمارے بھائی بھی ہمارے ساتھ یہ سلوک کریں تو جواب میں ہمیں کیا سلوک کرنا ہے یہ سکھایا جا رہا ہے۔ حضرت
آدم علیہ السلام کے دو بیٹے قابیل اور حابیل. قابیل نے حابیل کو قتل کیا. حابیل نے اس وقت یہ فرمایا کہ اگرچہ تم مجھے قتل بھی کرو گے لیکن میں ہاتھ نہیں اٹھاؤں گا. یہ کردار ہے. غلطی ایک کرتا ہے دوسرا بھی کرے گا تو وہ تو گھر میں فساد اور تماشا ہی لگا رہے گا. تو بھائیوں نے حضرت یوسف علیہ السلام کو زمین پر پٹک دیا تو اب وہ مارنے بھی لگے. وہ ایک بھائی کے پاس جائیں پناہ لیں کہ ہو سکتا ہے شاید یہ میری فریاد سنے, وہ بھی مارے. دوسرے کے پاس جائیں وہ بھی مارے. تیسرے کے پاس جائیں وہ بھی مارے. یا اللہ یہ ماجرا کیا ہے. آخرکار یوسف علیہ السلام سمجھ گئے کہ یہ بھائی مجھ سے چھٹکارا چاہتے ہیں. پھر خاموش ہو گئے. یوسف علیہ السلام پھر خاموش ہو گئے. روبیل نے آپ کو پکڑا, زمین پہ پٹخا اور آپ کے سینے پہ چڑھ کے بیٹھ گیا, قتل کرنے لگا. حضرت یوسف علیہ السلام نے فرمایا بھائی ٹھہرو, مجھے قتل نہیں کرو, قتل بہت بڑا گناہ ہے. اتنے میں جو بڑا بھائی تھا یہودا, اس نے بھی روبیل کو روکا. باقی بھائیوں کی پلاننگ تو یہی تھی کہ آپ کو شہید کر دیا جائے, مار ڈالا جائے, لیکن یہودا جو سب میں بڑا تھا اس نے بھائیوں کو روکا کہ نہیں ایسا نہیں کرو, مارو نہیں, کسی کنویں میں پھینک دیتے ہیں, کوئی آنے جانے والا قافلہ آئے گا, کوئی اٹھا کے اپنے ساتھ دور لے جائے گا, تمہارا بھی کام ہو جائے گا اور قتل سے بھی بچ جاؤ گے. تو خیر یہودا نے قتل نہ کرنے دیا. پھر مل جل کر سب نے مشورہ یہ کیا کہ کسی پرانے کنویں میں پھینک دیا جائے. حضرت یوسف علیہ السلام کو جا کر انہوں نے آپ کی قمیض اتار لی اور یوسف علیہ السلام کی قمیض اتارنے کے بعد آپ کو کنویں میں پھینکا. ادھر بھائیوں نے یوسف علیہ السلام کو کنویں میں پھینکا, ادھر عرش سے رب کریم کی طرف سے جبریل علیہ السلام کو حکم ہوا جبریل جاؤ میرا محبوب بندہ ہے اس کو پکڑو. سبحان اللہ. یوسف علیہ السلام کو کنویں کے منہ کے اوپر سے جاتے ہوئے نیچے جتنی دیر لگی ہے, جبریل علیہ السلام کو سدرۃ المنتہا سے وہاں پہنچنے میں اتنی بھی دیر نہ لگی, اس سے پہلے پہنچے ہیں. سبحان اللہ. کیا جبریل علیہ السلام کی قوت ہے. سبحان اللہ. یوسف علیہ السلام کو جب پھینکا, جبریل امی سدرۃ المنتہا سے چلے. اس سے پہلے کہ یوسف علیہ السلام کنویں کی تہہ میں پہنچتے, جبریل علیہ السلام نے آ کر پکڑ کر کنویں کے اندر ایک پتھر تھا اس پہ بٹھا دیا. سبحان اللہ. دیکھیں جی, آپ رائے حق پہ چلتے رہیں, پروردگار کی طرف سے غیبی مدد ہوتی رہتی ہے. بس ظلم و ستم ہوتے ہیں, کون ہے جس کے ساتھ نہیں ہوتے. اللہ تعالیٰ برداشت کی قوت دے, صبر و تحمل کے ساتھ انسان چلتا رہے, اللہ پہ بھروسہ کر کے. رب کائنات غیب کے خزانوں سے مدد فرماتا ہے, کچھ پتہ نہیں چلتا کہاں سے مدد آئی تھی, کہاں سے مصیبت دور ہوئی ہے. جی یوسف علیہ السلام کو بٹھایا. جب یوسف علیہ السلام گھر سے چلے تھے, حضرت یعقوب علیہ السلام کے پاس ابراہیم علیہ السلام کی ایک قمیض تھی. وہ قمیض انہوں نے لپیٹ کر تعویذ بنا کر یوسف علیہ السلام کے گلے میں ڈال تھی. حضرت جبریل علیہ السلام نے وہی قمیض کھولی اور آپ کو پہنا دی. کنویں میں روشنی ہو گئی. سبحان اللہ. مفسرین نے لکھا ہے اس کنویں کا پانی کھاری تھا, لیکن جب یوسف علیہ السلام اس کنویں میں گئے تو آپ کی برکت سے اس کنویں کا پانی بھی میٹھا ہو گیا. سبحان اللہ. نبی کا فیض ہے, جہاں نبی تشریف لے جائیں فیض جاری ہو جاتا ہے. سبحان اللہ. جبریل علیہ السلام نے قمیض اڑائی, پہنائی اور دلاسا وغیرہ دیا, تسلی دی. جبریل علیہ السلام چلے گئے. 3 دن یوسف علیہ السلام کنویں میں رہے. اللہ. ایک روایت میں یہ بھی آتا ہے کہ آپ کنویں میں رو رہے تھے کہ بھائی آئے پھر حال حوال. وہ بکریاں اس کے آس پاس چراتے تھے اور بکریاں چراتے ہوئے شام کو آ کر دیکھتے تھے کہ کسی نے کنویں سے نکالا ہے یا چلا گیا یا مر گیا یا کیا ہوا. وہ حال حوال دیکھتے تھے. آپ رو رہے تھے, اوپر سے بھائیوں کی آواز آئی, کسی نے آواز دی آپ کو. تو یوسف علیہ السلام نے جواب دیا. انہیں شاید خیال آیا کہ ہو سکتا ہے میرے بھائیوں کو مجھ پہ ترس آ گیا اور مجھے نکال لیں, تو انہوں نے جواب دیا. تو بھائیوں نے پتھر اٹھایا کہ ماریں اس کو, نیچے قتل کر دیں. پھر یہودا نے روکا. اللہ جو کام کرنا چاہتا ہے اس کی تدبیر جو ہوتی ہے وہ ہو کر رہتی ہے. کچھ بھی اللہ اسباب بنا دیتا ہے. رب نے اگر آپ کے مقدر میں بادشاہت لکھی ہے, دنیا کی کوئی طاقت آپ کو نہیں روک سکتی. اگر اس نے فقیری لکھی ہے تو دنیا کی کوئی طاقت بادشاہ نہیں بنا سکتی. بس اس لیے صبر و تحمل سے زندگی بسر کرنی چاہیے. اللہ توفیق نصیب فرمائے. یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے آپ کو کنویں میں پھینک دیا. اب واپس والد صاحب کے پاس جانا ہے, جواب کیا دینا ہے؟
تو یوسف علیہ السلام کا جو کرتا انہوں نے اتارا ہوا تھا، ایک بکری ذبح کی، اس کو خون میں لت پت کر کے چلے. جب گھر کے قریب پہنچے تو یہ رونا دھونا چیخو پکار شروع ہو گئی. یعقوب علیہ السلام باہر نکلے، پوچھا کیا ہوا؟ کیا بکریوں کو بھیڑیا کھا گیا ہے؟ کیا ماجرا ہے؟ تم شور کیوں مچا رہے ہو؟ اور میرا یوسف کہاں ہے؟ مجھے نظر نہیں آ رہا. تو روتے دھوتے ہوئے والد صاحب سے کہنے لگے، ابا جان ہم دوڑ میں ایک دوسرے سے کافی آگے نکل گئے اور جنگل میں چلے گئے شکار کے لیے. یوسف علیہ السلام کو سامان کے پاس بٹھایا تھا، لیکن ایک بھیڑیا آیا جو یوسف علیہ السلام کو کھا گیا اور ہمیں پتہ نہیں چل سکا. یہ اس کا کرتا ہے. تو یعقوب علیہ السلام تو بڑا صدمہ پہنچا، رونے لگے، روئے. اور پھر اس دوران اپنے کرتے کو دیکھا تو کرتا بالکل سلامت ہے مگر خون میں لت پت ہے. تو یعقوب علیہ السلام نے فرمایا وہ کتنا عقل مند اور سیانہ بھیڑیا تھا جو میرے بچے کو تو چیر پھاڑ کے کھا گیا مگر اس کے کرتے کو اس نے نشان تک نہیں لگایا. یعقوب علیہ السلام نے فرمایا یہ تمہاری میرے ساتھ کوئی چال ہے. فصبر جمیل. بیٹوں سے فرمایا تم نے جو کرنا تھا کر دیا، فصبر جمیل. اب میں اللہ سے صبر ہی کرتا ہوں. اللہ اکبر. یوسف علیہ السلام کے والد حضرت یعقوب علیہ السلام عرصہ دراز تک روتے رہے یوسف علیہ السلام کے لیے. رو رو کے آپ کی آنکھوں کی بینائی چلی گئی تھی. ادھر یوسف علیہ السلام 3 دن تک کنویں میں رہے. 3 دن کے بعد مدین سے ایک قافلہ آیا جو مصر جا رہا تھا. اس قافلے کا جو سردار تھا مالک بن زور خزائی، وہ اس کنویں پہ پانی لینے کے لیے گیا. قافلے نے وہاں پڑاؤ ڈالا، اس کنویں میں پانی لینے کے لیے گیا. اس نے ڈول ڈالا تو حضرت یوسف علیہ السلام نے ڈول پکڑ لیا، اس کے ساتھ لٹک گئے. اس سے پتہ یہ چلتا ہے ایک تو بھائیوں نے یہ کہا، بہانہ یہ بنایا کہ بھیڑیا چیر پھاڑ کے کھا گیا. دوسرا یہ کہ آپ ڈول کے ساتھ لٹک گئے. اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ آپ اس وقت انتہائی کم عمر تھے. زیادہ عمر کے ہوں ڈول کے ساتھ لٹکیں تو رسی ٹوٹ سکتی ہے، اتنی مضبوط رسی تو ہوتی نہیں ہے. انتہائی کم عمر تھے. پھر بڑا بچہ ہو تو بھیڑیے کا تو مقابلہ کر سکتا ہے، بھیڑیا اتنا بڑا جانور تو ہے نہیں. لگتا ہے اس وقت کافی کم عمر تھے آپ، 8-10 سال کی عمر ہوگی غالباً، یا ہو سکتا ہے اس سے بھی کم ہو، اللہ بہتر جانتا ہے. بہرحال قافلے کے سردار نے جب کنویں میں سے ڈول کھینچا تو اس کے ساتھ یوسف علیہ السلام بھی باہر نکلے. وہ دیکھ کے آپ کے حسن و جمال کو دنگ رہ گیا اور زور سے پکارا، یا بشرا ھذا غلام، اے قافلے والو تمہیں خوشخبری ہو، یہ دیکھو لڑکا مل گیا ہے. سبحان اللہ، یہ غلام مل گیا ہے. اللہ اکبر، سبحان اللہ. یوسف علیہ السلام کا حسن و جمال تو بے مثل و بے مثال تھا. بھائی ادھر ہی بکریاں چرا رہے تھے، وہ ڈھونڈتے تلاش کرتے کرتے آئے، دیکھا کنویں میں یوسف علیہ السلام نہیں. انہیں پریشانی لگ گئی کہ یہ کہاں چلے گئے. تو تھوڑا سا آگے چل کے گئے، دیکھ لا تو قافلہ تھا. پتہ چلا کہ یوسف علیہ السلام وہی ہیں. دوڑتے ہوئے گئے تو اس مالک سے کہنے لگے کہ یہ ہمارا بھاگا ہوا غلام ہے، یہ ناکارہ ہے، یہ کسی کام کا نہیں، یہ کچھ نہیں کرتا، یہ بھاگ کے آیا ہے یہاں گھر سے، یہ بالکل ناکارہ ہے، ہم تمہیں بیچتے ہیں، تم خرید لو. اب یوسف علیہ السلام نے تو پہچان لیا کہ میرے بھائی ہیں، لیکن ڈر کے مارے گھبرا گئے، کچھ نہیں بولے کہ کیا پتہ پھر ظلم و ستم کریں، ہو سکتا ہے اس سے واپس پکڑ کے لے جائیں، پھر ماریں پیٹیں اور ظلم و ستم کریں. اس لیے بالکل خاموش ہو گئے، چپ ہو گئے. کوئی حقیقت نہیں بتائی کہ اصل مسئلہ یہ ہے، انہوں نے میرے ساتھ یہ کیا. بالکل خاموش ہو گئے. تو انہوں نے کہا کہ ہم اس کو بیچتے ہیں، تم خرید لو، لیکن شرط یہ ہے کہ یہاں سے بہت دور لے جانا، اس کنعان کے کسی علاقے میں اس کو بیچنا نہیں ہے، دور لے جانا تم یہاں سے. اس نے کہا ٹھیک ہے. 20 درہم کے بدلے میں بھائیوں نے یوسف علیہ السلام کو بیچا. یہاں یوسف علیہ السلام کی جو قیمت بھائیوں نے لگائی کتنی؟ 20 درہم. اور مصر میں یہی یوسف علیہ السلام بکے تو کیا قیمت تھی؟ اللہ اللہ، ہیرے کی قدر جوہری ہی جانتا ہے جی. یوسف علیہ السلام کو یہ تاجر لے کر چلا گیا مصر. بازار مصر میں اس نے یوسف علیہ السلام کی بولی لگائی. اب ہر شخص جو ہے آتا ہے، کوئی کتنا مال دینا چاہتا ہے، کوئی کتنا دینا چاہتا ہے، لیکن مالک نے بیچا نہیں. وہیں عزیز مصر تھا جو مصر کا بادشاہ تھا، اس کا وزیر اعظم
بادشاہ نے اپنے تمام خزانے کے انتظام وغیرہ سارے کے اس کے حوالے کر دیے تھے. کوئی بڑا دیانتدار شخص تھا, عزیز مصر اسے لوگ کہتے تھے. اس کو پتہ چلا کہ بازار میں ایک غلام ہے اور اتنا خوبصورت ہے, بہت مہنگا بک رہا ہے, تو یہ بھی چلا گیا. یہ گیا تو اس نے جا کے یوسف علیہ السلام کو خریدا. وہ یوسف علیہ السلام جو اس تاجر کے ہاتھ بھائیوں نے 20 درہم کے بیچے تھے, ابھی یہاں پہ عزیز مصر نے یوسف علیہ السلام کو خریدا, اور یوسف علیہ السلام کو خریدنے کی جو قیمت ادا کی, یوسف علیہ السلام کے وزن کے برابر سونا, یوسف علیہ السلام کے وزن کے برابر چاندی, یوسف علیہ السلام کے وزن کے برابر مشک, یوسف علیہ السلام کے وزن کے برابر ریشم ادا کر کے اس نے خریدا. جن کو قدر نہیں وہ قیمت 20 درہم لگاتے ہیں, جن کو قدر ہے تو یوں سونے چاندی کے ساتھ تول کے خریدتے ہیں. سبحان اللہ. عزیز مصر کوئی بڑا سیانہ انسان تھا, عقل مند دانا تھا اور شریف النفس انسان تھا. کوئی اس نے یوسف علیہ السلام کو لیا, گھر جا کر اپنی ملکہ جو زلیخا اس کی بیوی تھی اس کے حوالے کیا, اور یہ نہیں کہا کہ غلام خرید کے لایا ہوں اس سے کام کرواؤ. اس نے کہا اس کی بڑی عزت اور احترام کرنا ہے, تم نے بڑی عزت سے رکھنا ہے اس کو. سبحان اللہ. غلام نہیں بنانا, عزت سے رکھنا ہے. سبحان اللہ. یوسف علیہ السلام پھر وہیں رہے عزیز مصر کے گھر. پھر ایک اور آزمائش میں 12-13 سال کی عمر تھی, یا لگ بھگ 15 سال کی آپ کی عمر تھی, تو حضرت یوسف علیہ السلام چونکہ وہیں رہتے تھے, حسن و جمال کے پیکر تھے. عزیز مصر کی جو بیوی تھی وہ آپ کے حسن پہ فریفتہ ہو گئی تھی. شہر میں کافی شہرت ہو گئی کہ عزیز مصر کی بیوی اپنے غلام پر دل دے بیٹھی ہے. تو اس نے پھر ایک دن اہتمام کیا, اس کو پتہ چلا کہ عورتیں مجھے تانا دیتی ہیں کہ میں نے یہ کام کر دیا ہے. اس نے ایک دن اہتمام کیا گھر میں, اس تمام عورتوں کی جن جن کو پتہ چلا تھا جو باتیں کرتی تھی, ان کی گھر میں دعوت کی. دعوت کر کے دسترخوان بچھایا, اس پہ پھل رکھے, چھریاں ان کے ہاتھ میں دی, اور پھر یوسف علیہ السلام کو فرمایا اس کمرے سے گزر کے جاؤ. یوسف علیہ السلام کو پتہ نہیں تھا کہ یہاں اندر دعوت مچی ہوئی ہے. یوسف علیہ السلام سے اس نے کہا کہ اس کمرے سے گزر کے تم جاؤ. یوسف علیہ السلام اس کمرے سے گزرے. وہ خواتین نے جب دیکھا یوسف علیہ السلام کو آتے ہوئے, وہ حضرت یوسف علیہ السلام کے حسن و جمال میں اتنی محو ہوئی, پھل کاٹتے ہوئے انہیں پتہ نہیں چلا کہ ہم نے پھل کاٹے یا انگلیاں کاٹ ڈالی. قرآن کہتا ہے کہ انہوں نے پھل کاٹتے ہوئے انگلیاں اپنی کاٹ ڈالی. اللہ, انہیں خبر نہیں ہوئی کہ انگلیاں کاٹ ڈالی. یہ یوسف علیہ السلام کا حسن و جمال تھا, اور جو دیکھتا تھا یوں مستغرق ہو جاتا تھا, اپنے آپ سے بھی فارغ گیا. اللہ, خبر ہی نہیں کہ میں ہوں بھی کہ نہیں. اللہ, کیا حسن و جمال تھا یوسف علیہ السلام. زلیخا نے کہا یہ وہ ہے جس کا تم مجھے تانا دیتی ہو کہ میں محبت میں گرفتار ہوں. عورتوں نے جب دیکھا انہوں نے کہا ما ھذا بشرا ان ہوا الا ملک کریم, یہ تو انسان نہیں ہے زلیخا, یہ تو کوئی فرشتہ ہے. اللہ اکبر, یہ تو کوئی فرشتہ ہے. اللہ. بہرحال زلیخا کا پھر معاملہ کچھ اس طرح ہوا کہ محبت میں گرفتار تھی, تو اس نے ایک دن اپنے گھر کے محل کے سارے دروازے بند کر کے سب سے آخری کمرے میں یوسف علیہ السلام کو لے گئی. وہاں آپ کو لبھانے لگی, تو آپ نے فرمایا معاذ اللہ, اللہ کی پناہ, میں کسی بدکاری میں مبتلا ہو جاؤں. عزیز مصر نے میرے ساتھ بہت احسان کیا ہے, میں اس کے احسان کا بدلہ اس طرح نہیں دینا چاہتا. زلیخا نے بہت کوشش کی مگر آپ نے نہ مانی, اور آپ وہاں سے بھاگے. روایت میں آتا ہے, تفسیر میں آتا ہے کہ یوسف علیہ السلام جب بھاگے تو سب دروازوں کو تالا لگا ہوا تھا, لیکن یوسف علیہ السلام جس دروازے پہ بھی ہاتھ رکھ کے بسم اللہ پڑھتے تالا کھلتا, آپ نکل جاتے. سبحان اللہ. یوں کرتے کرتے آپ بھاگتے ہوئے آخری دروازے پہ جا پہنچے. آخری دروازہ جو کھولا, سامنے سے عزیز مصر آ گیا. اللہ, پیچھے زلیخا ہے, آگے یوسف علیہ السلام ہے, اور سامنے عزیز مصر خود آ گیا. جو ہی عزیز مصر کو زلیخا نے دیکھا, بولی او ہو, یہ دیکھو جو تمہارے گھر والوں کے ساتھ خیانت کرتا ہے, اس کی کیا سزا ہے, اس کو جیل میں ڈال دو. لو بھائی, کام بھی خود کر رہے ہیں. وہ اردو کا محاورہ ہے, چور مچائے شور. غلطی بھی بندہ خود کرے اور الزام بھی دوسرے پہ ڈال دیں. یہ ہمارے معاشرے میں اس طرح کی فنکاریاں آپ کو بے شمار ملیں گی. خود ہی کرتے ہیں, کر کے دوسرے شریف کے سر ڈال دیتے ہیں. اللہ,
زلیخا نے جب یہ کہا تو یوسف علیہ السلام نے فرمایا، عزیز مصر سے فرمایا یہ غلط بیانی کر رہی ہے، میں نے کوئی خیانت نہیں کی، چونکہ عزیز مصر نے آپ کے ساتھ بہت حسن سلوک کیا تھا اور آپ نہیں چاہتے تھے کہ وہ دل شکستہ ہو میری وجہ سے، تو آپ نے فوراً کہا کہ نہیں میں نے کچھ بھی نہیں کیا، میں بالکل پاک صاف ہوں، یہ غلط بیانی کر رہی ہے۔ تو عزیز مصر نے کہا کہ یوسف میں تمہاری بات کا کیسے یقین کروں کہ یہ غلط بیانی کر رہی ہے؟ یوسف علیہ السلام نے فرمایا وہیں پاس ہی جھولے میں 4 ماہ کا بچہ تھا، 4 مہینے کا بچہ۔ یوسف علیہ السلام نے فرمایا اس سے پوچھو۔ عزیز مصر نے کہا اس سے کیا پوچھوں، یہ تو ابھی 4 مہینے کا بچہ ہے، یہ تو بول بھی نہیں سکتا۔ مفسرین نے لکھا وہ زلیخا کے ماموں کا بیٹا تھا، یعنی اس کا ماموں زاد بھائی تھا، 4 مہینے کا بچہ ہے۔ عزیز مصر نے کہا اس سے میں کیا پوچھوں، یہ بچہ کیا بتائے گا؟ یوسف علیہ السلام نے فرمایا نہیں آپ پوچھیں، یہ انشاءاللہ بتائے گا، پوچھیں۔ اللہ اکبر، سبحان اللہ۔ اور بچے سے جب پوچھا، 4 مہینے کا بچہ بات کرتا ہے تو دلیل سے کرتا ہے۔ یوسف علیہ السلام جب عزیز مصر نے پوچھا کہ یوسف علیہ السلام صحیح کہہ رہے ہیں یا زلیخا صحیح کہہ رہی ہے، تو بچے نے یہ نہیں کہا کہ یوسف علیہ السلام صحیح کہہ رہے ہیں۔ بچہ اگر یہ کہتا کہ یوسف علیہ السلام صحیح کہہ رہے ہیں، عزیز مصر کے دل میں پھر بھی شک رہتا کہ یہ کیا ماجرا ہے۔ بچے نے کسی کو سچا یا جھوٹا نہیں کہا، اس نے عزیز مصر کے سامنے دلیل رکھی تاکہ عزیز مصر خود ہی جان لے کہ سچا کون ہے جھوٹا کون۔ اس نے کہا اگر یوسف علیہ السلام کی قمیض آگے سے پھٹی ہے تو پھر یوسف علیہ السلام جھوٹے ہیں، زلیخا سچی ہے۔ اگر یوسف علیہ السلام کی قمیض پیچھے سے پھٹی ہے تو پھر یوسف علیہ السلام سچے ہیں، زلیخا جھوٹی ہے۔ چونکہ پیچھے سے پھٹنے کا مطلب یہ ہے کہ یوسف علیہ السلام بھاگ رہے ہیں، پیچھے سے زلیخا نے پکڑ کے کھینچا ہے تو قمیض پیچھے سے پھٹی، اور آگے سے پھٹنے کا مطلب یہ ہے کہ یوسف علیہ السلام حملہ آور ہو رہے ہیں اور زلیخا اپنا بچاؤ کر رہی ہے، سامنے سے قمیض پھٹی۔ بچے نے دلیل دی، عزیز مصر یہ دیکھو قمیض آگے سے پھٹی ہے یا پیچھے سے پھٹی ہے؟ عزیز مصر نے جب دیکھا تو قمیض پیچھے سے پھٹی تھی۔ عزیز مصر سمجھ گیا کہ غلطی زلیخا کی ہے، اس نے اسی وقت زلیخا کو ڈانٹا کہ یہ تم نے کیا کیا ہے۔ لیکن بڑا کوئی شریف بندہ تھا جی، بڑا کوئی شریف بندہ تھا، بات کو وہیں دفن کر دیا اس نے، لیکن زلیخا سے برداشت نہیں ہوا، چونکہ وہ محبت میں گرفتار تھی اور ناکام ہو رہی تھی، اس کو کامیابی مل نہیں رہی تھی، تو اس نے بسد اصرار کر کے ضد کر کے عزیز مصر سے حضرت یوسف علیہ السلام کو جیل میں بھجوا دیا۔ یوسف علیہ السلام جیل میں چلے گئے۔ یوسف علیہ السلام جب جیل میں گئے تو وہاں جا کے اللہ کا شکر یوں ادا کیا، فرمایا یا اللہ یہ جیل اس برائی سے میرے لیے 100 درجہ اچھا ہے مولا، میرے لیے یہ بہتر ہے۔ اللہ والے ہیں جو ایسی تکلیفیں پسند کرتے ہیں گناہوں کے مقابلے میں۔ شہنشاہیت ہے، عیاشی ہے، سب کچھ ہے، مگر گناہ ہے وہ اچھا نہیں۔ قید خانہ ہے، تنگی ہے، تکلیف ہے، مگر گناہوں سے بچت ہے، سب سے اچھا ہے، سب سے اچھا۔ فرمایا یا اللہ میرے لیے یہ قید خانہ اس کام سے بہتر ہے۔ بس 7 سال یا 12 سال حضرت یوسف علیہ السلام اس جیل میں رہے۔ جس دن یوسف علیہ السلام جیل میں قید ہوئے اسی دن اس ملک کا جو بادشاہ تھا مصر کا، ریان بن ولید املیکی، اس کے 2 خادم تھے، ایک جو اسے شراب وغیرہ بنا کر دیا کرتا تھا اور دوسرا باورچی تھا۔ یہ بادشاہ کو زہر دینے کے جرم کے الزام میں دونوں قید ہو گئے۔ جس دن یوسف علیہ السلام قید خانے میں گئے اسی دن وہ 2 بھی آئے۔ ان دونوں نے حضرت یوسف علیہ السلام سے خواب پوچھا۔ ایک نے کہا کہ میں نے دیکھا میرے سر کے اوپر روٹیاں ہیں اور اسے کوے نوچ نوچ کے کھا رہے ہیں۔ یوسف علیہ السلام نے کہا تم پھانسی لٹک جاؤ گے، تمہیں پھانسی دے دی جائے گی۔ تو دوسرے نے کہا میں نے دیکھا ہے کہ میں انگور نچوڑ رہا ہوں۔ یوسف علیہ السلام نے کہا تم واپس اپنی ڈیوٹی پہ چلے جاؤ گے۔ جب خواب دونوں نے سنا دیا، تعبیر بھی سن لی، پھر دونوں کہنے لگے ہم نے تو خواب نہیں دیکھا تھا، ہم تو ایسے ہی مزاق کر رہے تھے۔ یوسف علیہ السلام نے فرمایا تم نے خواب دیکھا یا نہیں دیکھا، تعبیر بتا دی ہو کے رہے گی۔ ہاں تم نے دیکھا یا نہیں دیکھا، اللہ کے نبی سے تعبیر پوچھی ہے تم نے، مذاق نہیں ہے۔ پھر ایسا ہی ہوا جیسا یوسف علیہ السلام نے بتایا تھا۔ جس کو رہائی ملی، وہ جو شراب پلاتا تھا، جس نے خواب بیان کیا تھا کہ انگور نچوڑ رہا ہوں، اس کو رہائی مل گئی۔
اور دوسرے کو پھانسی لٹکا دیا گیا۔ جس کو رہائی ملی اس کو یوسف علیہ السلام نے فرمایا کہ تم جب اپنے بادشاہ کے پاس جاؤ گے تو میرا ذکر ضرور کرنا کہ اس طرح ایک مظلوم قیدی بھی ہے۔ لیکن جب وہ گیا بادشاہ کے پاس تو وہ بھول ہی گیا، اس کو یاد ہی نہیں رہا کہ یوسف علیہ السلام کا بھی ذکر کرے، بھول گیا۔ اتفاق سے کچھ عرصے کے بعد بادشاہ نے خواب دیکھا۔ بادشاہ نے خواب دیکھا 7 موٹی گائے ہیں، 7 دبلی پتلی ہیں، 7 گندم کی ہری بالیاں ہیں، 7 سوکھی ہیں۔ تو اس نے جب خواب دیکھا اور وہ جو موٹی گائے ہیں نا وہ دبلی گایوں کو کھا رہی ہیں۔ اس نے خواب دیکھا تو صبح اٹھ کے اس نے اپنے دربار میں درباریوں سے بیان کیا، معبرین کو بلایا، بڑے بڑے معبرین آئے، سب تعبیر سوچ رہے ہیں۔ سب نے کہا یہ بڑا پریشان کن خواب ہے، ہمیں تو اس کی تعبیر سمجھ نہیں آتی۔ وہ جو قیدی چھوٹ کے آیا تھا اس کو یاد آ گیا کہ یوسف علیہ السلام نے ہمیں تعبیر بتائی تھی، اس کی تعبیر بھی وہی بتائیں گے۔ اس نے بادشاہ سے اجازت مانگی کہ آپ مجھے اگر جیل میں بھیجیں تو جیل میں ایسا قیدی ہے جو خواب کی تعبیر بیان فرمائے۔ بادشاہ نے کہا جاؤ۔ اب بادشاہ کا یہ قاصد بن کے یوسف علیہ السلام کے پاس گیا، یوسف علیہ السلام کو جا کے خواب سنایا۔ یوسف علیہ السلام نے فرمایا اس کا مطلب یہ ہے کہ 7 سال بڑی خوشحالی ہوگی، اس 7 سال میں تم لوگوں نے اناج جمع کرنا ہے، اس کے بعد 7 سال قحط سالی کے آئیں گے، تو یہ جو 7 سال کا اناج جمع کیا ہوا ہے یہ 7 سال قحط سالی میں تم لوگوں نے خرچ کرنا ہے، اس کی تعبیر یہ ہے۔ وہ ہنستا خوش ہوتا ہوا واپس آیا، اس نے آ کے بادشاہ کو تعبیر بتائی تو بادشاہ بڑا خوش ہوا، تعبیر سن کے بڑا خوش ہوا۔ تعبیر بھی ایک بہت بڑا فن ہے جی، علم تعبیر۔ میری تو کوشش ہوتی ہے، اکثر پوچھتے رہتے ہیں تعبیر، جو سمجھ آتا ہے اچھی تعبیر آتی ہے جواب دیتا ہوں، نہیں تو معذرت کر لیتا ہوں، چونکہ تعبیر کبھی بھی غلط بتانی نہیں چاہیے، کیونکہ دیکھیں انہوں نے خواب نہیں دیکھا، جھوٹا خواب بیان کیا، تعبیر سنی وہ ہو کر رہی۔ یا تو اچھی تعبیر اگر آتی ہے تو دیں، نہیں سمجھ نہیں آ رہی یا پتہ چل رہا ہے کہ کچھ گڑبڑ ہے، خاموشی اختیار کر لیں۔ ایک بادشاہ تھا، اس نے کسی سے خواب میں دیکھا کہ اس کے دانت گر گئے ہیں، سارے دانت اس کے گر گئے ہیں۔ اس نے ایک معبر کو بلایا، اس نے کہا بادشاہ سلامت آپ کے سارے رشتہ دار آپ سے پہلے مر جائیں گے۔ اس نے کہا ہیں اس کو پکڑ کے قتل کرو، یہ تعبیر ہے، اس کو قتل کر دیا۔ دوسرے کو بلایا، دوسرا آیا، وہ سیانہ تھا۔ بادشاہ نے اس کے سامنے خواب بیان کی کہ میں نے خواب میں دیکھا میرے سارے دانت گر گئے ہیں۔ اس نے کہا بادشاہ سلامت آپ کی عمر آپ کے تمام رشتہ داروں سے لمبی ہوگی۔ سبحان، بادشاہ خوش ہو گیا۔ تعبیر دونوں نے ایک ہی بتائی ہے، انداز مختلف تھا۔ پہلے نے کہا آپ کے رشتہ دار آپ سے پہلے مر جائیں گے، اس کو قتل کروا دیا کہ تم نے یہ تعبیر دی ہے۔ دوسرے نے بھی تعبیر یہی دی ہے مگر جملہ دوسرا بولا ہے۔ اس نے کہا بادشاہ سلامت آپ کی عمر آپ کے تمام رشتہ داروں سے زیادہ ہوگی۔ بات تو وہی ہے لیکن کہنے کا انداز، اس کو کہتے ہیں حکمت سے بات کرنا، دانائی سے بات کرنا۔ اللہ ہمیں بھی توفیق عطا فرمائے۔ تو یوسف علیہ السلام نے جو تعبیر بتائی تو اس نے جا کے قاصد نے بادشاہ کو بتائی، بادشاہ بڑا خوش ہوا۔ اس نے کہا اس کو جا کے قیدی کو لے کے آؤ، میرے پاس لے کے آؤ۔ جب یوسف علیہ السلام کے پاس قاصد لینے کے لیے گئے، یوسف علیہ السلام نے فرمایا پہلے جو شہر کی خواتین ہیں اور زلیخا جو مسئلہ ہے نا وہ پہلے پتہ کر کے بتاؤ، اس واقعے کی چھان بین کرو، میں پھر آؤں گا، ورنہ میں نہیں آتا، میں قید خانے میں تھی۔ بادشاہ نے زلیخا کو بلا لیا، بتاؤ بھائی ماجرا کیا ہے۔ اس وقت زلیخا نے اقرار کر لیا کہ یوسف علیہ السلام بالکل سچے، غلطی میری تھی۔ بات آشکار ہو گئی کہ یوسف علیہ السلام کا کوئی قصور نہیں تھا۔ اب بادشاہ نے بلایا یوسف علیہ السلام کو، یوسف علیہ السلام دربار میں گئے تو بادشاہ نے یوسف علیہ السلام کو اپنا خاص مقام عطا فرمایا، اپنا خاص وزیر بنا لیا۔ تو یوسف علیہ السلام نے فرمایا یہ خزانے کا جتنا بھی اہتمام ہے نا یہ آپ میرے حوالے کر دیں، میں اس کو سنبھال لوں گا۔ اس وقت آپ کی عمر مبارک لگ بھگ 20-25 سال کے لگ بھگ تھی۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے جب یہ کہا تو بادشاہ نے کہا اس سے اچھی اور کیا بات ہے کہ آپ جیسا داناش شخص یہ کام کرے۔ بادشاہ نے سارا انتظام یوسف علیہ السلام کے سپرد کر دیا۔ تو یوسف علیہ السلام نے اللہ کے فضل سے 7 سال تک جو فصل وغیرہ بوائی وغیرہ ہوئی، جو فصل وغیرہ اگائی گئی، تو یوسف علیہ السلام نے گندم کو ان کی بالیوں میں جمع کر کے رکھا۔
اگلے 7 سال کے لیے۔ تو 7 سال نے یوسف علیہ السلام نے اتنا غلہ جمع کر لیا کہ نہ صرف اپنے ملک کے لیے ضرورتاً کافی ہو، بلکہ ملک سے باہر بھی اگر لوگوں کو ضرورت پیش آئے تو ان کو بھی دے دیں، اتنا جمع کر لیا غلہ۔ اب جو پہلے جو 7 سال تھے خوشحالی کے وہ تو گزر گئے، اب باقی جو 7 سال بچے، خشک سالی شروع ہوئی۔ آہستہ آہستہ جناب لوگوں نے یوسف علیہ السلام کے پاس غلہ خریدنے کے لیے آنا شروع کیا۔ اللہ کہتے ہیں مصر کے جتنے بھی لوگ تھے ان 7 سالوں میں انہوں نے اپنے تمام جانور، تمام مال و دولت، زمینیں، جائیدادیں، ہر چیز یوسف علیہ السلام پہ بیچ ڈالی غلہ خریدنے کے بدلے۔ آخری سال میں مصر کے جتنے بھی لوگ تھے ان سب نے اپنے آپ کو یوسف علیہ السلام کا غلام بنا کر غلہ خریدا۔ اللہ سب بک گئے۔ وہی مصر تھا، کل یوسف علیہ السلام اس بازار میں بکے تھے، آج بھی وہی مصر ہے، سارے مصری یوسف علیہ السلام کے غلام بن گئے۔ سبحان اللہ، ہے رب کی قدرت کے نہیں، کہاں سے اٹھاتا ہے کہاں لے جاتا ہے۔ دستگیری جب رب فرماتا ہے گرنے نہیں دیتا۔ اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے ہم رب کے حقیقی بندے بن جائیں۔ جی یوسف علیہ السلام نے غلہ جب بیچنا شروع کیا، باہر سے لوگوں نے بھی آ کے خریدنا شروع کیا۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائی بھی کنعان سے آئے۔ کنعان سے یوسف علیہ السلام کے بھائی جب غلہ لینے کے لیے آئے تو یوسف علیہ السلام نے انہیں پہچان لیا۔ یوسف علیہ السلام نے ان سے پوچھا کیا تمہارا کوئی اور بھی بھائی ہے؟ انہوں نے کہا ہاں ایک چھوٹا بھائی اور ہے، اس کا جو بڑا بھائی تھا وہ مر گیا۔ وہی بہانے بازیاں جو انہوں نے کرنی تھی وہ کی۔ ایک چھوٹا ہے، والد صاحب اس سے پیار کرتے ہیں تو اس کو کہیں باہر نہیں آنے دیتے۔ یوسف علیہ السلام نے فرمایا اب اگلی بار اگر تم غلہ لینے کے لیے آؤ تو آپ نے اس بھائی کو لے کر آؤ گے تو غلہ ملے گا، ورنہ تمہیں اناج نہیں ملے گا۔ وہ بڑے پریشان ہوئے کہ بھئی یہ تو پھنسنے والا معاملہ ہے۔ غلہ بھی ان کو اونٹ وغیرہ بھر کے دے دیے، اور ساتھ ہی یوسف علیہ السلام نے حکم جاری کیا کہ جو ان سے قیمت لی ہے وہ بھی واپس ان کی بوریوں میں ڈال دی جائے۔ وہ قیمت بھی واپس ڈال دی گئی۔ بتائیں جی یہ وہی بھائی نہیں تھے جنہوں نے یوسف علیہ السلام کو قتل کرنے کی کوشش کی، باپ سے جدا کیا، کنویں میں پھینکا، تاجر پہ 20 درہم کے بدلے میں بیچا، مارا پیٹا؟ یہ وہی بھائی نہیں تھے کیا؟ یوسف علیہ السلام نے غلہ بھی دیا، پیسے بھی واپس کر دی، قیمت بھی واپس کر دی۔ واپس جب یہ گئے سارے بھائی یعقوب علیہ السلام کے پاس پہنچے، یعقوب علیہ السلام سے عرض کی کہ عزیز مصر نے، اب یوسف علیہ السلام عزیز مصر ہیں، عزیز مصر نے یہ کہا ہے کہ آپ اپنے اس بھائی کو لے کر آؤ گے تو غلہ دوں گا، ورنہ اگلی دفعہ غلہ نہیں ملے گا۔ یعقوب علیہ السلام نے کہا میں پہلے بھی ایک مرتبہ اعتبار کر کے دھوکہ کھا چکا ہوں، اب تو تمہارا کوئی اعتبار نہیں۔ بڑے پریشان ہوئے، بڑی منت سماجت کی، عہد و پیمان کی ہے کہ آئندہ اب نہیں کریں گے، یہ وہ فلاں سارا کچھ۔ یعقوب علیہ السلام نے فرمایا میں نہیں بیچتا۔ بوریاں جب کھولی، غلہ نکالا تو اس کے اندر وہ قیمت بھی رکھی ہوئی تھی جو پیسے انہوں نے دیے تھے۔ دیکھ کے اور خوش ہوئے، والد صاحب سے کہنے لگے ابا جان یہ دیکھیں وہ کتنا اچھا انسان ہے، نیک انسان، اس نے غلہ بھی دیا اور ہماری قیمت بھی واپس کر دی، اب آپ مہربانی کریں بھائی کو بھیجیں تاکہ وہ ہمیں غلہ دے دے۔ یعقوب علیہ السلام نے فرمایا تم سب میرے سامنے حلف لو، مجھ سے پکا عہد کرو کہ تم بنیامین کو میرے پاس واپس لے کے آؤ گے، ورنہ میں اس کو نہیں بھیجتا۔ تو سب بھائیوں نے حلف لیا، قسمیں کھائی، وعدے کیے۔ تو یعقوب علیہ السلام نے بنیامین کو جو حضرت یوسف علیہ السلام کے چھوٹے بھائی تھے ان کے ساتھ بھیج دیا۔ اب جب یہ مصر میں پہنچے تو یوسف علیہ السلام نے ان کی دعوت کی، کھلایا پلایا، سب بھائی دو دو بیٹھے، بنیامین اکیلے بیٹھے، چونکہ وہ اکیلے تھے، یوسف علیہ السلام تو تھے نہیں۔ ان کے پاس جا کر یوسف علیہ السلام بیٹھے۔ سبحان اللہ۔ یوسف علیہ السلام نے فرمایا اچھا میں تمہارا بھائی ہوں۔ اللہ اکبر، چلیں وہ دو دو بیٹھ گئے، میں تمہارے ساتھ بیٹھتا ہوں۔ سبحان اللہ۔ اور پھر چپکے سے اپنے بھائی بنیامین کو بتا دیا کہ میں ہی یوسف ہوں۔ اللہ کیسی رازداری سے ہیں جی، بھائیوں کو خبر نہیں ہونے دی۔ اللہ اب بنیامین نے ضد کی کہ بھائی میں تو واپس نہیں جاؤں گا۔ اب یوسف علیہ السلام نے کہا کہ والد صاحب پریشان ہو گئے، انہوں نے کہا نہیں مجھے تو آپ کے پاس رہنا ہے، میں واپس نہیں جاؤں گا۔ تو یوسف علیہ السلام نے پھر ان کو روکنے کے لیے ایک ترکیب سوچی جو اللہ تعالیٰ نے بتائی تھی، اللہ نے ہی بتائی تھی۔ اس وقت کا یہ سلسلہ تھا، چور کی سزا یہ ہوتی تھی
کہ وہ بادشاہ پکڑ کے اس کو اپنے پاس رکھ لیتا تھا۔ تو یوسف علیہ السلام نے یوں کیا کہ جب اپنے بھائیوں کو غلہ وغیرہ دیا تو جو ملازمین وغیرہ تھے ان سے یہ کہہ دیا کہ غلہ ماپنے کا جو آلہ ہے، جو پیمانہ ہے، وہ ان کی بنیامین کی بوری میں ڈال دینا۔ وہ بنیامین کے سامان میں ڈال دیا گیا۔ جب یہ قافلہ چلا، بنیامین بھی ساتھ چلے، تو پیچھے سے ان کو ملازمین کو بھیجا گیا کہ جاؤ وہ پیمانہ ڈھونڈ کے نکال کے لے آؤ۔ یہ گئے، انہوں نے قافلے والوں کو روکا کہ ہمارا ایک غلے کا پیمانہ جس سے ہم غلہ ماپ کے دیتے ہیں، بیچتے ہیں، وہ گم ہو گیا ہے، تم میں سے کسی نے چرایا ہے۔ وہ سب کہنے لگے نہیں بھائی، ہم تو ایسے نہیں ہیں، ہم یہ وہ فلاں، اپنی وہ بیان پارسائی بیان کرنے لگے۔ انہوں نے کہا نہیں، ہم تلاشی لیں گے۔ تلاشی کی تو بنیامین کے سامان سے وہ پیالہ نکل آیا۔ تو اب سارے بھائی دیکھ کے حیران ہوئے اور اب تانے دینے لگے بنیامین کو۔ بنیامین کو جو پتا تھا کہ اصل ماجرا کیا ہے، ان کو پتا تھا۔ تو بھائیوں نے کہا یہ ہے ہی چور، یہ ایسا ہے، یہ ویسا ہے۔ اس کا بڑا جو بھائی تھا وہ بھی ایسا ہی تھا، ہاں وہ بھی ایسا ہی تھا، یہ ایسے ہی ہیں ویسے ہی ہیں۔ انہوں نے کہا ہم تو اس کو رکھیں گے، ہم تو نہیں جانے دیں گے۔ تو یہودا جو سب میں بڑا تھا، اس نے بڑی منت سماجت کی کہ مہربانی کریں، ہمارے والد صاحب آنکھوں کی روشنی سے معروم ہو چکے ہیں بڑے بیٹے کی جدائی کی وجہ سے، یہ اس کا چھوٹا بھائی ہے، اس کی وجہ سے والد صاحب کا تھوڑا سا دل بہل جاتا ہے، مہربانی کریں واپس بھیجیں۔ انہوں نے کہا نہیں، یہ ہو ہی نہیں سکتا، ہم رکھیں گے تو اسی کو رکھیں گے۔ آخر کار یہودا نے بھائیوں سے کہا کہ اچھا تم ایسا کرو، تم سب چلے جاؤ، میں یہیں رکتا ہوں، میں یہیں رکتا ہوں، تم جا کے والد صاحب کو ساری خبر اطلاع دو ساری کہ یہ ماجرا ہوا ہے۔ یوسف علیہ السلام کے دیگر بھائی چلے گئے، بنیامین کو آپ نے روک لیا، یہودا ویسے ہی رک گیا جو سب میں بڑا تھا۔ تو انہوں نے جا کے حضرت یعقوب علیہ السلام کو بتایا۔ یعقوب علیہ السلام نے فرمایا تم نے پہلے بھی میرے ساتھ کوئی چال چلی تھی، اب بھی ہو سکتا ہے چلی ہو، لیکن فصبر جمیل، صبر ہی اچھا ہے۔ اللہ اکبر، سبحان اللہ، صبر ہی اچھا ہے۔ پھر یوسف علیہ السلام، پھر حضرت یعقوب علیہ السلام فرمانے لگے میرے بیٹو، اللہ کی رحمت سے نا امید نہیں ہونا چاہیے، مجھے لگتا ہے یوسف زندہ ہیں، جا کے تلاش کرو۔ اللہ اکبر۔ یہ بھائی پھر جب واپس گئے حضرت یوسف علیہ السلام کے پاس، اب یوسف علیہ السلام نے اپنا راز سب پہ کھول دیا۔ یوسف علیہ السلام نے، بنیامین بھی بیٹھا تھا، یوسف علیہ السلام کے دیگر 10 بھائی بھی جو سوتیلے بھائی تھے، سگا بھائی بنیامین تھا، یہ جب بیٹھے تھے سارے، تو یوسف علیہ السلام نے پھر اس وقت یاد دلایا کہ تم نے اس کے بھائی کے ساتھ یہ کیا تھا، تم لوگوں نے کیا تھا۔ انہوں نے کہا کہ آپ ہی تو یوسف نہیں ہیں۔ یوسف علیہ السلام نے کہا میں ہی یوسف ہوں۔ اللہ، اب وہ منت سماجت کرنے لگے، ہمیں معاف کر دیں، ہم سے خطا ہوگی، ہم سے غلطی ہوگی، یہ ہو گیا وہ۔ یوسف علیہ السلام نے فرمایا لا تثریب علیکم الیوم، آج کے دن تم سے کوئی پوچھ گچھ نہیں ہے، میں تمہیں معاف کرتا ہوں، اللہ بھی تمہیں معاف فرمائے۔ سبحان اللہ۔ اللہ، اتنا بڑا دل کون لائے، کہاں سے لائے جی؟ ہم سے تو اپنے رشتہ داروں کا ایک تانا برداشت نہیں ہوتا، اتنے ظلم و ستم کون برداشت کرے؟ اللہ۔ اب یوسف علیہ السلام کو انہوں نے بتایا کہ والد صاحب کی یہ حالت ہے، آپ کی جدائی میں، آپ کے فراق میں رو رو کے ان کی آنکھوں کی بینائی چلی گئی ہے۔ تو یوسف علیہ السلام نے 200 سواریاں، گھوڑے اور اونٹ 200 دیے، اور فرمایا کہ جا کے والد صاحب کی بھی اور دیگر جتنے بھی گھر کے افراد ہیں سب کو میرے پاس لے کے آ جاؤ۔ اور اپنا وہ کرتا دیا جو یعقوب علیہ السلام نے گلے میں تعویذ بنا کے ڈالا تھا، فرمایا یہ کرتا جا کر والد صاحب کی آنکھوں پہ ڈالنا، ان کی روشنی آ جائے گی۔ سبحان اللہ۔ مصر اور کنعان میں کئی کلومیٹر کا فاصلہ ہے، کئی کلومیٹر کا۔ یوسف علیہ السلام نے جب کرتا دیا، سب میں جو بڑا بھائی تھا یہودا، اس نے کہا جب پہلی دفعہ کرتا خون آلود لے کر گیا تھا تو میں ہی لے کر گیا تھا، میں نے ہی والد صاحب کو رنجیدہ کیا تھا، اب یہ کرتا بھی میں ہی لے کے جاؤں گا۔ اللہ اکبر۔ یہودا کے پاس 7 روٹیاں تھی کھانے کے لیے سفر کی، یہودا نے وہاں سے یوسف علیہ السلام کا کرتا لیا، ننگے پاؤں ننگے سر دوڑا۔ اللہ، خوشی کی انتہا نہیں ہے کہ جا کے والد صاحب کو خوشخبری سناؤں۔ اللہ اکبر۔ یوسف علیہ السلام کی قمیض مصر سے چلی، یعقوب علیہ السلام نے کنعان میں اپنے پوتوں سے فرمایا مجھے یوسف کی خوشبو آ رہی ہے۔
فرمایا اگر تم یہ نہ کہو کہ میں بہک گیا ہوں، مجھے یوسف کی خوشبو آتی ہے۔ کہاں سے وہ مصر کہاں اور کنعان کہاں، قمیض کی خوشبو وہاں تک پہنچی، سبحان اللہ۔ تو بچوں نے یہی کہا کہ دادا جان آپ وہی بس پہلے اسی محبت میں گرفتار ہیں، آپ بس ایسے ہی باتیں کرتے رہتے ہیں۔ تو یہودا جب یعقوب علیہ السلام کے پاس پہنچا، جا کر یوسف علیہ السلام کی قمیض یعقوب علیہ السلام کی آنکھوں پہ ڈالی، اللہ نے آپ کو روشنی عطا فرما دی، سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ وہ جو ہمارے ہاں ایک عقیدہ، ایک نظریہ جو موجود ہے تبرکات کا، وہ یہی تو ہے۔ اللہ کے نبی سے مس کیا ہوا قمیض کا ٹکڑا، کسی بھی چیز کا ٹکڑا ببرکت ہو جاتا ہے، سبحان اللہ۔ اللہ کے پیارے بندوں سے مس کی ہوئی چیز ببرکت ہو جاتی ہے، سبحان۔ اب دیکھیں نا، یوسف علیہ السلام کی قمیض ہے، یعقوب علیہ السلام کی آنکھوں پہ پڑتی ہے، اس کا فیض یہ ہوتا ہے کہ آنکھوں کی بینائی لوٹ آتی ہے، روشنی مل جاتی ہے، سبحان۔ یہی تو تبرک سے فیض پانا ہے، یہی تو تبرک سے برکت حاصل کرنی ہے، یہی تو تبرک ہے میرے بھائی۔ یوسف علیہ السلام جس کنویں میں ڈالے گئے تھے، پانی کھاری تھا، میٹھا ہو گیا، یہی تو تبرک ہے۔ اللہ سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اچھا، یہ قمیض کا واقعہ قرآن کا بیان ہے، یوسف علیہ السلام کی خوشبو کا سونگھ لینا یہ بھی قرآن کا بیان ہے۔ اگر کسی تفسیر کا میں حوالہ بیان کرتا تو کئی عقل پرست لوگ ہیں، انہیں سمجھ ہی نہیں آتی کہ کہاں مصر اور کہاں کنعان۔ یوسف علیہ السلام کی قمیض یعقوب علیہ السلام کو کیسے آ گئی؟ اب کیسے آ گئی یہ جا کے پوچھو قرآن سے کہ کیسے آ گئی۔ قرآن نے کہا ہے آئی، بس آئی، سبحان، آ گئی یہ خوشبو۔ اگر قرآن کا قول نہ ہوتا تو کہنے والا ہم سے یہ کہہ سکتا تھا کہ یوسف علیہ السلام جب کنعان کے کنویں میں تھے، وہاں سے تو یعقوب علیہ السلام کو یوسف علیہ السلام کی قمیض کی خوشبو نہیں آئی، مصر سے کنعان کیسے خوشبو آ گئی؟ تم مولوی ایسے کرتے ہو ویسے کرتے ہو، آپ نے گھڑے ہوئے عقیدے ہیں، فلاں ہے، یہ ہے وہ ہے، ہمارے اوپر تانوں کا ایک حملہ ہو جاتا۔ مگر یہ تو قرآن نے کہا ہے کہ قمیض کی خوشبو آ گئی، تو انکار کون کرے؟ اللہ، کون انکار کرے؟ ہم یہی کہتے ہیں کہ اللہ کے نبیوں کو، اللہ کے محبوب بندوں کو اپنے جیسا مت سمجھو۔ ہمیں خوشبو نہیں آتی تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ انہیں بھی نہیں آتی، انہیں آتی ہے، ان کا حال ہم سے جدا ہے۔ اب رہا یہ ماجرا کہ کنعان میں قمیض تھی تو اس وقت خوشبو نہیں آئی، مصر میں تھی تو خوشبو آ گئی۔ شیخ سعدی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے اس کا بڑا خوبصورت جواب دیا ہے، فرمایا اللہ والوں کے دو حال ہوتے ہیں۔ ایک حال تو ایسا ہوتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی انوار و تجلیات کا ایسا ان پر ظہور ہوتا ہے کہ زمین کا ذرہ ذرہ ہر ایک چیز ان کے سامنے عیاں ہو جاتی ہے۔ اور دوسرا حال ان کے عالم استغراق کا ہوتا ہے، وہ اللہ کی ذات اور صفات میں اس قدر محو ہو جاتے ہیں کہ انہیں دنیا کی خبر تو کجا، خود انہیں اپنی خبر نہیں ہوتی۔ اللہ اکبر۔ تو فرمایا جب یوسف علیہ السلام کنعان کے کنویں میں تھے، حضرت یعقوب علیہ السلام عالم استغراق میں تھے، وہ اللہ کی ذات اور صفات میں محو تھے، انہیں کسی چیز کی خبر نہیں تھی سوائے اپنے رب کے۔ اور جب یوسف علیہ السلام کی قمیض مصر سے چلی، اس وقت آپ عالم کشف میں تھے، اس لیے فوراً پہچان لیا۔ سبحان اللہ۔ یہ حالت کشف کیا ہوتی ہے، حالت استغراق کیا ہوتی ہے، یہ جن پر وارد ہوتی ہے یا تو وہی جانتے ہیں، یا ان کا فیض جن کو تھوڑا بہت ملا ہوا ہوتا ہے وہ جانتے ہیں۔ باقی ہم لوگ تو بس سنتے ہیں کہ ایسا ہے، اس کا ذائقہ بھی چکھا نہیں ہے، پتہ نہیں۔ اللہ اکبر۔ یوسف علیہ السلام کی قمیض کی برکت سے یعقوب علیہ السلام کو اللہ نے روشنی عطا فرما دی۔ حضرت یعقوب علیہ السلام اپنے تمام اہل خانہ کے ساتھ، کل جو 72 یا 73 افراد تھے، وہ سارے کے سارے کنعان سے سفر کر کے مصر میں حضرت یوسف علیہ السلام کے پاس گئے۔ یوسف علیہ السلام نے 4000 کے لشکر کے ساتھ حضرت یعقوب علیہ السلام اور آپ کے گھر والوں کا، اپنے گھر والوں کا استقبال کیا۔ تو جب وہ یوسف علیہ السلام کا لشکر آیا نا، تو حضرت یعقوب علیہ السلام نے دیکھا تو اپنے بیٹوں سے پوچھا کیا یہ فرعون مصر ہے؟ اس وقت مصر کا جو بادشاہ ہوتا تھا اس کا لقب تھا فرعون۔
یہ لقب ہوا کرتا تھا، جیسے ہمارے ہاں وزیر اعظم اور صدر کا لقب ہے، یہ کوئی نام نہیں، لقب ہے، یہ ایک منصب ہے، عہدہ ہے۔ تو اس وقت بادشاہ کو فرعون کہا کرتے تھے۔ یعقوب علیہ السلام نے فرمایا کیا یہ فرعون مصر کا لشکر ہے؟ تو بیٹوں نے کہا نہیں ابا جان، یہ آپ کے بیٹے یوسف علیہ السلام کا لشکر ہے۔ سبحان اللہ۔ جب قریب پہنچے تو یوسف علیہ السلام نے چاہا کہ والد صاحب کو سلام کروں، اتنے میں جبریل علیہ السلام آئے، فرمایا ٹھہریے، والد صاحب کو پہل کرنے دیجئے، جو اس سلام کی لذت ہے۔ اللہ اللہ، اتنا عرصہ ہو گیا آپ کے غم میں مبتلا تھے، آج انہیں خوشی نصیب ہوئی ہے۔ تو حضرت یعقوب علیہ السلام نے یوسف علیہ السلام کو ان الفاظ کے ساتھ سلام کیا، فرمایا السلام علیکہ یا مذہب الاحزان، اے غموں کو دور کر دینے والے تم پر سلام ہو۔ سبحان اللہ، سارے غم اب بلا دیے یوسف علیہ السلام۔ پھر حضرت یوسف علیہ السلام اور یعقوب علیہ السلام آپس میں مل کر روئے، بہت روئے۔ اللہ، حضرت جبریل علیہ السلام نے یعقوب علیہ السلام سے فرمایا کہ حضور یہ صرف رونے دھونے کا معاملہ یہی نہیں ہے، ذرا آسمان کی طرف بھی تو نظر اٹھا کے دیکھیے، آج تک جو فرشتے آپ کے ساتھ رو رہے تھے وہ اب بھی رو رہے ہیں خوشی میں۔ سبحان اللہ۔ اللہ، پھر حضرت یوسف علیہ السلام حضرت یعقوب علیہ السلام اور اپنے گھر والوں کو لے کر گئے، اپنے ساتھ تخت پہ بٹھایا۔ تو حضرت یوسف علیہ السلام کو سوتیلی جو ماں تھی انہوں نے بھی، حضرت یعقوب علیہ السلام نے بھی، اور آپ کے جو دیگر 10 بھائی سوتیلے تھے، ایک سگا بھائی بنیامین، 11 بھائی تھے، ایک والد صاحب یعقوب علیہ السلام اور ایک ماں، ان 13 افراد نے، 11 بھائیوں نے، ماں نے اور باپ نے حضرت یوسف علیہ السلام کو سجدہ کیا۔ تو یوسف علیہ السلام نے یعقوب علیہ السلام سے فرمایا ابا جان یہ میرے اس خواب کی تعبیر ہے۔ اللہ اکبر، سبحان اللہ، جو 11 ستارے میں نے دیکھے تھے کہ مجھے سجدہ کرتے ہیں، 7 سال کی عمر میں خواب دیکھا تھا، اور سورج اور چاند مجھے سجدہ کرتے ہیں۔ سورج سے مراد والد صاحب تھے، چاند سے مراد ماں تھی، اور 11 ستاروں سے مراد 11 بھائی تھے، انہوں نے سجدہ کیا۔ اللہ، 23 سال حضرت یعقوب علیہ السلام یوسف علیہ السلام کے پاس مصر میں حیات رہے۔ 23 سال کے بعد آپ کا وصال ہوا۔ آپ نے وصیت فرمائی کہ شام میں مجھے اپنے والد گرامی حضرت اسحاق علیہ السلام کے پاس دفن کیا جائے۔ تو یوسف علیہ السلام نے آپ کو وہیں لے جا کر دفن کیا۔ اس کے 24 سال بعد حضرت یوسف علیہ السلام کا وصال ہوا۔ جب یوسف علیہ السلام کا وصال ہوا، مصر کا بادشاہ مرنے کے بعد پھر مصر کے مالک جو ہے وہ حضرت یوسف علیہ السلام ہی تھے۔ اللہ اکبر، دیکھیں سفر کہاں سے شروع ہوا تھا، بچپن سے بھائیوں کی مار پیٹ سے، کنویں سے بکتے ہوئے پہنچے کہاں؟ تخت شاہی پہ۔ سبحان تیری قدرت میرے مولا، یہ رب پروردگار کی قدرت ہے، اس کی تدبیر ہے، کب کس کو کہاں پہنچا جائے کون جانتا ہے۔ اللہ اکبر، 24 سال یوسف علیہ السلام نے والد صاحب کے وصال کے بعد گزارے۔ 24 سال کے بعد جب آپ کا وصال ہوا تو مصریوں نے آپس میں اختلاف کیا۔ اب ہر شخص یہ چاہتا تھا کہ یوسف علیہ السلام کا مدفن، آپ کا روضہ انور ہمارے محلے میں ہو، ہمارے محلے میں ہو، ہر کوئی بیتاب ہے۔ یوسف علیہ السلام زندہ تھے تو ہمارا ملجا و ماوا بنے ہوئے تھے، دنیا سے رخصت ہو گئے تو اب بھی ہماری وہ پناہ ہی بنے، کہیں اور نہ جائیں۔ سبحان اللہ۔ آخر کار اس اختلاف کو یوں حل کیا گیا کہ ایسا کرتے ہیں، یوسف علیہ السلام کو دریائے نیل میں دفنا دیتے ہیں، نیل کا پانی پورے مصر کو سیراب کرتا ہے، آپ کا فیض پورے مصر کو پہنچے گا۔ سبحان اللہ۔ سنگ مرمر کے تابوت میں پیک کر کے حضرت یوسف علیہ السلام کو دریائے نیل کے درمیان میں دفن کیا گیا۔ 400 سال کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جب یہاں سے بنی اسرائیل کو فرعون سے چھڑایا، لے کر جب نکلے تو اس وقت حضرت یوسف علیہ السلام کا تابوت موسیٰ علیہ السلام نے نکالا اور لا کر واپس شام میں حضرت یعقوب علیہ السلام کے ساتھ دفن کیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ اس قصے سے جو حقیقت پر مبنی ہے سبق حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔